پھل فروٹ لیتے ہیں اس کا ٹیسٹ چکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہم کھانا بناتے ہیں اس کا بھی ٹیسٹ چکھتے ہیں، ہم کپڑا پہنتے ہیں اس کا بھی ٹیسٹ چکھتے ہیں، ہم سفر کرتے ہیں گاڑی میں اس کا بھی ٹیسٹ چکھتے ہیں۔ دنیا میں اللہ نے جتنی چیزیں ہمیں عطا کی ہے ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا ٹیسٹ چکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں ٹیسٹ رکھا ہے، ذائقہ رکھا ہے، تو کیا موت کو بغیر ذائقے کے پیدا کیا؟ موت میں بھی ذائقہ ہے، ہاں یہ ہے کہ کسی کا ذائقہ کڑوا ہے اور کسی کا ذائقہ میٹھا ہے۔ تو اپنے موت کے ذائقے کو میٹھا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں معلوم ہے، اور کیا کرنے سے ہمارے موت کے ذائقے میں کڑواہٹ پیدا ہوگی یہ جانتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود ہم لوگ کرتے ہیں۔ اس بات پہ ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے۔ جگہ جگہ پہ ہمیں لقمہ کھانا پڑتا ہے کہ ابھی تک آپ وہ کام کیوں کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، یا ابھی تک آپ وہ کام کیوں کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جگہ جگہ پہ لقمہ کھاتے ہیں، تو ایسے لقمہ کھانے سے شرمندگی ہونی چاہیے۔ اور عقل مند انسان وہی ہے جو لقمہ نہ کھائے کہ آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں، آپ وہ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ خلفائے راشدین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام مومنوں کے امیر، حاکم، لیڈر۔ صرف ایک گاؤں کا حاکم نہیں، صرف ایک ضلع کا حاکم نہیں، بلکہ جتنے مسلمانوں کی آبادی ہے، مومنوں کی آبادی ہے، تمام مومنوں کا حاکم جو ہوتا ہے وہ امیر المؤمنین ہوتا ہے۔ تو بتائیے ان کے اوپر لوڈ کتنا ہوگا، ان کے اوپر ذمہ داری کتنی ہوگی، اس کے باوجود ان کا کیا عالم تھا سماعت کیجئے کہ ان کے گھر میں کھانے کے لیے راشن کم تھا۔ ان کی بیوی نے کہا، اے میرے شوہر نامدار، آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیجئے۔ کیا بولی اپنے شوہر سے؟ اے میرے شوہر نامدار، 1 مہینے کی تنخواہ آپ ایڈوانس لے لیجئے۔ امیر المومنین کہتے ہیں اگر تو میری بیوی ہے تو مجھے لکھ کے دے دے کہ آئندہ 1 مہینے تک مجھے موت نہیں آئے گی۔ بیوی کہنے لگی، میں ایسا کیوں کر سکتی ہے، میں ایسا کیوں کر سکتی ہوں؟ تو امیر المومنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہنے لگے، تو پھر مجھے جہنم میں کیوں دھکیلنا چاہتی؟ ایسے ایسے حکمران گزر گئے ہیں جو ہمیں سبق دے گئے ہیں کہ موت کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ اگر کوئی اس طرح اپنی زندگی گزارے گا تو کبھی کوئی چوری نہیں کرے گا، موت کو یاد رکھے گا، کبھی کوئی شراب نہیں پیے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں ڈر ہوگا کہ کہیں شراب پیتے پیتے موت نہ آ جائے۔ اگر کوئی موت کو یاد رکھے گا، موت پر یقین اگر ہوگا، تو وہ کبھی کسی کے خلاف ظلم نہیں کرے گا، کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو ڈر ہوگا کہ اگر ظلم کرتے کرتے موت آ جائے تو پھر خدا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ کتابوں میں آیا ہے کہ جو دنیا میں جس حالت میں مرے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے۔ تو بحیثیت مومن، ایمان والے ہونے کے ناطے ہم پر ضروری ہے کہ ہم ایسا کام کریں کہ جو کام کرتے کرتے اگر ہم مر جائیں تو پھر ڈر نہ ہو، ہم ایسے نامہ اعمال میں نیکیاں بھر جائیں کہ ہمیں یہ ڈر نہ ہو کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ ایسا ایمان والا مرنے سے نہیں ڈرتا ہے۔ ڈرتا وہ ہے جس کا نامہ اعمال خالی ہو، ڈرتا وہ ہے جو نمازوں سے کوسوں دور ہو، ڈرتا وہ ہے جو سنت رسول کے خلاف کام کرتا ہو۔ وہ موت سے ڈرتا ہے جو دنیا سے محبت کرتا ہے، وہ موت سے ڈرتا ہے جو اپنے آخرت کے لیے کچھ لے کر کے نہیں جاتا۔ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
ابھی ہماری زندگی کے جو ایام گزر رہے ہیں، اگر آپ کی عمر 20 سال ہے یا آپ کی عمر 30 سال ہے، آپ کی عمر 50 سال ہے، تو یہ مت سوچئے کہ ہم 50 سال کے ہو گئے، بڑے ہو گئے، نہیں، بلکہ ہماری زندگی کی ہر سانس ہمیں موت کے قریب لے جا رہی ہے، ہماری زندگی کا ہر دن اور ہر رات ہمیں موت کے قریب لے جا رہی ہے۔ اگر آپ کی عمر 30 سال ہو گیا ہے تو پھر آپ کی 30 سال اپنے موت کے قریب آ گئے ہیں، اگر آپ کی عمر 50 سال ہو گئی ہے تو پھر آپ 50 سال موت کے قریب آ گئے ہیں، دھیرے دھیرے آپ موت کے قریب جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کی ماں نے کین دے کر کے کہا کہ جاؤ دودھ لے کر کے آؤ۔ وہ بچہ گیا دودھ لینے کے لیے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے برتن ہلاتے ہلاتے جاتے ہیں، کھیلتے کھیلتے جاتے